کیا لکھا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ہندوستان کی دفعہ 370 کو ہٹا دیں گے، 35A کو ہٹا دیں گے، یونیفارم سول کوڈ ہندوستان پہ لاگو کریں گے، رام مندر کی تعمیر دستور کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ یہ تو بتاؤ، جس کا آپ نے کل ذکر بھی کیا کہ وطن عزیز میں جو کشمیر کے ہمارے پنڈت بھائی اور بہن اور خاندان کشمیر ویلی کو چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہے۔ آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، میں کشمیری پنڈت کو ویلی لے کر جاؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ نے اپنے 4.25 سال میں کتنے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر لے کر گئے؟ کیونکہ وزیر اعظم آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی کشمیر ویلی میں، جموں کشمیر ریاست میں، کتنے کشمیری پنڈتوں کو آپ لے کر گئے؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پنڈت واپس آ کر کشمیر میں رہے، مگر یہ جو چوکیدار ہے یہ کشمیر کے پنڈتوں کو لے کر جانے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ ناکام اس میں ثابت ہوئے ہیں۔ پھر موڈی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ 370 نکالیں گے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم 370 آپ نہیں نکال سکتے، یاد رکھو آپ۔ 370 ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان میں۔ آزادی جب ملی ہندوستان کو تو انگریزوں نے جو ہندوستان میں 200 سے زائد رجواڑے راجے تھے ان کو اختیار دیا، انگریزوں نے کہا کہ آپ بھی آزاد ہیں، آپ فیصلہ کر لو کہ کیا آپ ہندوستان میں جائیں گے یا آزاد رہیں گے۔ تو تمام بڑے بڑے پرنسلی سٹیٹس نے ہندوستان سے مرجر کا ایگریمنٹ کیا، مرجر کا ایگریمنٹ کیا، خود نظام دکن نے کیا، مگر کشمیر کے راجہ جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، انہوں نے میری اس ریاست کشمیر میں یہاں کا ریاستی کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہندوستان کا بھی کانسٹیٹیوشن لاگو ہوگا، مگر ہمارا بھی قانون ہوگا یہاں پر۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ یقیناً آپ کے پاس انٹائر پولیٹیکل سائنس کے ایم اے کی ڈگری ہے، ہندوستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو آپ ہی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ آپ، کیا 370 آپ نکال سکتے؟ جب 370 کو داخل کیا گیا ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم اس وقت جو لوگ کیبنٹ میں تھے کون تھے؟ آپ کے ہیرو، آپ کے آئیڈیل شیاما پرساد مکھرجی، جو بعد میں جن سنگھ کے صدر بنے۔ شیاما پرساد مکھرجی بھی نہرو کے کیبنٹ میں وزیر تھے۔ سردار پٹیل، جس کا آپ نے اتنا لمبا چوڑا سٹیچو بنایا، وہ موجود تھے۔ ان سب کی دستخطوں کے ساتھ، ان سب کی منظوری کے ساتھ 370 آیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی قابلیت، آپ کا انٹلیکچوئل لیول سردار پٹیل سے بڑا ہے، آپ کی قابلیت شیاما پرساد مکھرجی سے بڑھ کر ہے۔ جب انہوں نے اس کو مانا اور آپ کہہ رہے ہیں نکالوں گا، ارے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ 280 ایم پی آپ کے پاس جیت کر آئے، کشمیر میں آپ نے محبوبہ کے ساتھ حکومت بنائی، آپ کیا 5 سال کیا کر رہے تھے؟ کیا کھا کے سو گئے تھے وہ؟ اب میں بولا بریانی، وہ تو دیکھو انہوں شروع کر دیے۔ پھر 5 سال کیا آپ سو گئے تھے؟ کیوں نہیں نکالے؟ 280 ایم پی آپ کے پاس تھے،
370 نکال سکتے تھے، کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ مسٹر مودی، آپ ایک کشمیری پنڈت کے فیملی کو کشمیر نہیں لے کر گئے، 370 کا آپ پھر سے ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ جو 22% کا ہمیشہ کا بی جے پی کا ووٹر ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جاگو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ۔ تمہارا یہ جو امیدوار ہے تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے جذبات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ 35A نکالیں گے آپ، سپریم کورٹ میں جا کر آپ عرضی داخل کرتے ہیں اور ججوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت سنیے، ابھی حالات بہتر نہیں ہے، مگر آپ اپنے انتخابی منشور میں 35A کو نکالیں گے۔ ارے مسٹر مودی، کب تک یہ ببر بھبکیاں دیتے رہو گے؟ تم خالی جملے بازی اور لفظ کرتے ہو، مگر جب کام کرنے کا وقت آتا تم وہاں سے ایسے پیچھے بھاگ جاتے ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ ہر بات آپ کی جھوٹی ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے ہندوستان میں۔ مسٹر مودی، چیلنج کر رہا، لاؤ بناؤ یونیفارم سول کوڈ، کیسا بنتا بتاؤ ہم کو۔ آپ کی حکومت نے لا کمیشن کو جا کر کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لا کمیشن کو بھیجایا، تو لا کمیشن نے لکھ کر دے دیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہیں بن سکتا۔ میں نے لا کمیشن کو مجلس کی طرف سے لیٹر لکھا اور لا کمیشن کے جو چیئرمین تھے، جو سپریم کورٹ کے جج تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں میتاکشا اور دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہے، جس طرح مسلمانوں میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی ہیں اور شیعہ ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس دیا بھاگا اور میتاکشا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ کیا ان دونوں میں الگ الگ طور طریقے نہیں ہیں؟ جائیداد کے، شادی کے طریقے نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ کیا یہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے بھائی، ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیسا کریں گے آپ؟ ہندو میرج ایکٹ ہے، اگر میں کھول کھول کے بولوں گا تو پھر تم اس کا جواب نہیں دو گے۔ آج آپ صرف ہم کو ہمارے کلچر سے محروم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ آرٹیکل 44 کا ان کو ایک خط چڑھا ہوا ہے۔ جیسا ان سے ہم پوچھتے بتاؤ دیا بھاگا اور میتاکشا اسکول آف تھاٹ کا، تو آپ ٹی وی پر دیکھو ان کے چہرے کا رنگ چلے جاتا۔ کئی مرتبہ ٹی وی پروگرام کے بعد ان کے بڑے بڑے قائدین نے مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب، آپ کو اتنا علم کیسا ہے ہمارے بارے میں؟ میں نے کہا جیسا آپ ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں۔ یہ مت سمجھو آپ کہ خالی پڑھنا لکھنا آپ کو آتا۔ یقیناً میں بھی تھوڑا تھمز اپ ہوں، مگر کمپلیٹ تھمز اپ نہیں ہوں وزیر اعظم کیسا۔ کونچم میں بھی لندن کی ڈگری لے کے آیا۔ آپ نہیں کر سکتے یونیفارم سول کوڈ، نہیں کرو، کر کے بتاؤ۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں نارتھ ایسٹ میں یہ بات کرے کہ بولتے مسلمان ان کی غربت کا راز انہوں بہت بچے پیدا کرتے، ان کے پاس 2 بیویاں ہیں۔ آخری سینسس ہوا تھا 1971 میں، آخری سینسس ہوا تھا کہ کس کے پاس ایک سے بڑھ کے جورو ہے۔ بیوی بولے تو نہیں سمجھیں گے، حیدرآباد میں جورو بولتے ہیں۔ 71 میں سینسس ہوا تو سینسس میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمین کے پاس ایک سے زیادہ جورواں ہیں۔ لے کے آؤ، انکار کرے تو میں لاتا ہوں، تھوڑا پڑا ہوا ہوگا۔ 71 میں ہوا۔ ارے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ان کو بیوی بولتے، اور جب دوسرے کرتے تو انہوں رکھیل بولتے اس کو۔ یہ فرق ہے، ہم بیوی کا مقام دیتے اور جو ہم پہ تنقید کرتے ان کے پاس بیوی کا نہیں، مسٹرس، کیپ کا مقام دیتے ہیں۔ اور کتنا بولوں،
آپ کی جورو ہے ہی نہیں، ہمارے پہ فکر ہے؟ یونیفارم سول کوڈ، اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں کہا گیا کہ خواتین کی سرکشا کی گارنٹی میں لیتا ہوں، خود کے گھر کی نہیں لی، ہمارے گھر کی لیتے ہیں۔ جب لال بہادر اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے بولے جو مسلم مہیلا ٹرپل طلاق سے پریشان ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ ارے پیارے، پہلے گھر کی فکر لو، پہلے گھر میں چراغ کرو، بعد میں مسجد میں کرو۔ گھر ویران، گھر سنسان، گھر خالی، گھر میں کوئی آواز نہیں، اور ہمارے گھر میں پکار ہے، جشن ہے، کوہرام ہے، رحمت ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے۔ اب آپ بتائیے کیا بات ہے کہ ٹرپل طلاق کی فکر کل ان کے مینیفیسٹو سے ظاہر ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کتنے مسلمانوں کے مسائل کے ہمدرد ہیں۔ ہندوستان کا آئین، یاد رکھو آپ، مذہب پہ چلنا ایک بنیادی حق ہے، کلچر کا تحفظ کرنا ایک بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 29، آرٹیکل 25، آرٹیکل 19، مساوات، ایکوالٹی ہندوستان کے آئین میں۔ اب آپ دیکھو مودی کے انتخابی منشور میں کیا ہے، ٹرپل طلاق میں انصاف دلائیں گے، مگر جب کیرلا کی سابری مالا کا وہ مندر ہے، سال سے کم اگر کوئی خاتون رہی تو نہیں جا سکتی مندر میں۔ مودی بول رہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کریں گے دستوری طور پر، یعنی نریندر مودی کا جو عقیدہ ہے، جو آستھا ہے، ان کی آستھا اور میری جو آستھا شریعت میں ٹرپل طلاق میں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ تمہاری آستھا ہوگی اور میری آستھا نہیں رہے گی؟ جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے آئین میں کلچر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اگر ہم حنفی ہونے کے ناطے طلاق دیتے تو میرے کلچر کا حصہ ہے، وہ کلچر کا حصہ ہے۔ مگر وزیر اعظم اور بی جے پی ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ پھر ان کا ایک اور منشور میں ایک اور بات کہ ہم مندر بنا دیں گے۔ ارے تم کتنا جھوٹ بولتے یار، کم سے کم رام کے اس عظیم نام پر تو جھوٹ مت بولو۔ مندر بنا دیں گے، کب بنائیں گے وہ نہیں بتائیں گے۔ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میڈییشن کا ٹائم ختم ہوگا 24 اپریل کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اختیار کریں گے۔ پہلی مرتبہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی بھی کیس میں پارٹی نہیں بنتی۔ نریندر مودی کی حکومت اور یوگی آدتیہ ناتھ کی بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت اس کیس میں پارٹی ہے، پارٹی بن جاتی ہے جو غیر واجبی ہے، غیر واجبی ہے۔ حکومت کا کام نہیں ہے ڈسپیوٹ میں آنا، مگر جا کر کہتے ہیں وہ جو بڑھ کے زمین ہے وہ دے دو، وہاں شروع کر دیں گے۔ آپ بتائیے، ارے تم نے ہندوستان کے آئین کے اوپر حلف اٹھایا، کم سے کم اس آئین کا پاس و لحاظ تو رکھو جو کہتا ہے کہ تم سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، دلت ہوگا، تو تم سب کو برابر دیکھو گے، مگر نہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ایک آنکھ کمزور ہے ان کی، وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہی آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی۔ میں کیسے گولوالکر کے خواب کو پورا کروں، میں کیسے ساورکر کے اس تھیوری کو، اس ساورکر کی کتاب کو کیسے عملی جامع نامہ پہناؤں، میں کیسے جورس کو اور ان کے آر ایس ایس کے ذمہ داروں کے ان خوابوں کو پورا کروں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں ہندوستان کے آئین کو لے کر تم سے لڑ رہا ہوں،
اور تم ساورکر اور گلوالکر کی آئیڈیالوجی لے کر ہندوستان کی اس خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں آپ. بتائیے آپ، کیا یہ ملک، دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے ہندوستان میں کہ جہاں پر شادی کے طریقے مختلف ہیں؟ 100 کلومیٹر پر جائیے شادی کے طریقے بدل جاتے ہیں. کوئی گلے میں منگل سوتر باندھتا ہے تو کوئی آنکھ کے اطراف پھرتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. بتائیے کیا یہ ملک، ایسا ملک دنیا میں نظر آئے گا؟ مگر مودی اور RSS یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک مذہب رہے، یہاں پر ایک آئیڈیالوجی رہے، اس ملک کے تمام دیگر مذاہب ختم ہو جائیں، دیگر مذہب کے ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں. اسی لیے یہ ہر ایک کو اینٹی نیشنل اور ہم کو الزام لگایا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل جو آسام میں واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کو. آسام میں شوکت علی ایک 70 سالہ بوڑھا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ شوکت علی. 70 سال کی عمر ہے. 35 سال سے وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں آسام میں. آسام میں گائے کشی پر پابندی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لوگ گائے کھاتے ہیں. وہاں پر نارتھ ایسٹ میں کھاتے ہیں. مگر کل کیا کیا گیا؟ شوکت علی کو پکڑ کر روڈ پر، کچڑ ہے، جوتے مارے، شوکت علی کو خوب مارا اور پیٹا. اور اس لیے مارا اور پیٹا کہ تو نے کیسے بیف کو بیچا. اس کے بعد شوکت علی کو چہرے پر داڑھی ہے، غریب ہے، اس کے منہ میں سور کا گوشت ڈال کر اس کو کھلایا گیا. سور کا گوشت ڈال کر کھلایا گیا. بتاؤ آپ، کون ہے، کس کی حکومت ہے مودی؟ تم عثمان آباد میں اویسی کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا رہے ہو، مگر جہاں تمہاری حکومت ہے، تمہارا چیف منسٹر ہے، وہاں پر شوکت علی کو مار کر، جہاں پر گائے کشی کی پابندی کا قانون نہیں ہے، شوکت علی کو مار کر تمہارے لوگ، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مارنے والے مودی کو چاہنے والے تھے. مار کر شوکت علی کے منہ میں سور ڈال کر کھلایا اس کو. اور شوکت علی کا ویڈیو دیکھو گھر جا کر، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے کہ میرا ایمان غارت ہو رہا ہے. مجمع گھیرے میں لے لیا شوکت علی کو، کچڑ میں لٹ پٹ. آپ ایک بے بس آدمی کے چہرے کو دیکھو، شرم محسوس ہوگی آپ کو بحیثیت ہندوستانی کے، کہ یہ میرا ملک جس کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کروایا، جس کے انگریزوں کے خلاف ہمارے علماؤں نے جہاد کا عظیم فتویٰ دیا. دلی سے لے کر موجودہ پاکستان کی روڈ کے ڈھال اور پیڑ پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی. کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی نے کاٹی. ریشمی رومال کی تحریک پر ہمارے جیت علماء اکابر مالٹا میں جیل میں رہے، اسی لیے کہ تم ایک داڑھی والے کو اس کے منہ میں سور ڈال کے کھلاؤ گے. ارے تم تو انگریزوں سے بدترین ہو گئے بی جے پی والوں، کہ تمہاری حکومت ہے اور تم نے ایک مظلوم غریب کو اس طرح کیا. میں آج کے اس جلسے سے ان تمام ہندوستانیوں کو جن کو ہندوستان پر ناز ہے، جس طرح مجھے ناز ہے، جس کو وطن عزیز پر فخر ہے، جس کو ہندوستان کے چپے چپے سے محبت ہے، جس طرح مجھے ہے، جس کے ہندوستان کے تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جو ہندوستانی جن گن من سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو ہندوستان کے ترنگے کو لہراتا ہوا دیکھ کر ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، جو ہندوستان کے سمویدھان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہندوستان میں انصاف ہوگا. میں ہندوستانیوں سے آج سوال کر رہا ہوں، کیا اس کے باوجود بھی آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ اس کے باوجود بھی کہ ایک داڑھی والے کو گوشت کے نام پر مارا گیا اور سور کھلایا گیا، آج ہم کو سور کھلایا جا رہا ہے. یاد رکھو کل تمہارے حلق میں تیزاب ڈالا جائے گا. اگر آج وہ ہندوستان سے محبت کرنے والے نریندر مودی اس کی بی جے پی RSS کو نہیں ہرائیں گے تو یاد رکھو آج مجھ سے کیا جا رہا ہے، کل تم سے کیا جائے گا.
اور اس وقت تم یہ نہیں کہنا کہ کاش ہم اویسی کی بات کا یقین کر لیتے. یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائی, کوئی پرسان حال نہیں. اور آسام میں کتنی آبادی ہے مسلم اقلیت کی؟ 32%. 32% آبادی ہے. میں کل رات سے نہیں سو سکا, ویڈیو دیکھا رات میں جلسے کو جانے کے بعد. وہ شوکت علی, وہ ضعیف 70 سال کا بوڑھا, اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں, دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھیں پکار کر ہندوستان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی کوئی مجھے بچائے گا نہیں بچائے گا. اس کی آنکھوں کی بے بسی ہندوستان کے ہندوستانیوں کو, ان کا جگر اگر ان کے تمہارے سینوں میں دل ہے تو ہم یقیناً مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم سور کھلاؤ, تم تیزاب میرے گلے میں ڈال دو, تم جلجلاتی آگ میں مجھے پھینک دو, مگر یاد رکھو ہندوستان کا آئین جس کو امبیڈکر نے بنایا مجھے اجازت دیتا ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہتا رہوں گا, میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا, کیونکہ ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. شرم کرو بی جے پی والوں, شرم کرو. تمہاری حکومت, تمہارا چوکیدار, تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں ڈال کر تم مارتے ہو.